میں امداد سمرو. آج عید کا دوسرا دن ہے اور سوموار سے یعنی عید کی چھٹیوں کے بعد جو اگلا ہفتہ شروع ہونے جا رہا ہے اس سے کہا جا رہا ہے کہ بہت زیادہ ہلچل ہونی ہے. اسلام آباد میں بہت زیادہ سرگرمیاں ہوں گی، بلکہ بہت زیادہ گرم ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اسلام آباد. اس میں کافی ساری چیزیں ہیں، بجٹ ہے، آئینی ترامیم کی ڈسکشنز ہیں، اور اس کے علاوہ تحریک انصاف کہا جا رہا ہے کہ اب اپنا موڈ بدلنے جا رہی ہے، یا تحریک تحفظ آئین پاکستان جو ہے وہ اب حکومت کے سامنے کھڑے ہونے کی تیاری کر رہی ہے. تو کیا یہ ان کے لیے ممکن ہے؟ کیونکہ تحریک انصاف تو بہت زیادہ تقسیم شدہ ہے، بٹی ہوئی ہے. لیکن اسلام آباد میں جو بڑی ہلچل جس کی توقع کی جا رہی ہے وہ ایران امریکہ معاہدے کے حوالے سے ہے، اور اس سے بھی بڑی ہلچل جو ہمارے داخلی معاملات کی ہے وہ ہے بجٹ اور 28ویں ترمیم. 28ویں ترمیم کے بارے میں دعویٰ یہ کیا گیا تھا کہ جی وہ بجٹ سے پہلے پیش کر دی جائے گی، لیکن اب تک اس کے خد و خال سامنے نہیں آئے. ڈسکشن چل رہی ہے. اسلام آباد جب ہم گئے تھے تو وہاں جہاں جہاں گئے، جس بھی ڈرائنگ روم میں جا کر بیٹھے، جہاں کسی کافی شاپ پر جا کر بیٹھے، جو لوگ ملنے والے تھے، جو اسلام آباد میں باخبر لوگ سمجھے جاتے ہیں، وہ یہی کہہ رہے تھے کہ جی سنجیدہ نوعیت کی ترامیم اور سنجیدہ نوعیت کی تیاری ہو رہی ہے. حکومت کہہ رہی ہے کہ جی ہم ایسا کچھ نہیں کر رہے. پیپلز پارٹی والوں سے بات کریں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم سے کسی نے رابطہ نہیں کیا. بلکہ کل ہی مراد علی شاہ صاحب نے 7 میں تھے، عید منانے گئے ہوئے تھے، تو وہاں انہوں نے صحافیوں کے ساتھ گفتگو کی، اور وہاں انہوں نے کہا کہ جی میڈیا پر ہی ہے جو کچھ چل رہا ہے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں آیا. اور خاص طور پر نئے صوبوں کے قیام کے حوالے سے ظاہر ہے نئے صوبوں کے قیام کی بات اب ایک اور طرف چل پڑی ہوئی ہے. اس پر میں نے کل بھی آپ کو ولاگ میں اپنے بتایا تھا کہ اب یہ معاملہ جو ہے وہ کراچی کو وفاق کے حوالے کرنے تک محدود ہو گیا ہوا ہے. تو اس حوالے سے بھی کافی ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں. میں زیادہ تر تو آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوا ہوں. لیکن ایک چیز جو کہی جا رہی ہے کہ نئے صوبوں کا قیام تو نہیں ہوگا 28ویں ترمیم میں، لیکن نئے صوبوں کے قیام کا جو اختیار صوبائی اسمبلیوں کے پاس ہے وہ واپس ان سے لے لیا جائے گا. تو یہ کتنا ممکن ہے اس پر بحث کریں گے اور ڈسکس کریں گے. اور ساتھ ساتھ بجٹ کے حوالے سے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے جو سیاسی مشیر ہیں رانا ثناء اللہ صاحب، وہ عوام کو یہ خوشخبری دے رہے ہیں کہ جی بجٹ عوام دوست ہوگا اور عوام کے لیے ریلیف ہوگا. بجٹ میں کیا ریلیف ہو سکتا ہے عوام کے لیے؟ کیونکہ اسلام آباد میں ہمیں ایک باخبر شخصیت نے بتایا تھا کہ جی بجٹ پہلے تو IMF کی گائیڈ لائنز پہ بنتا تھا، لیکن اب عالم یہ ہے کہ IMF ایک ایک نقطے پر ڈکٹیٹ کر رہا ہے، ایک ایک شق IMF کی منظوری کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے. اور بجٹ کا جو پاکستان کے جو ایکسپرٹس ہیں بجٹ بنانے والے، وزارت خزانہ، FBR یا دیگر متعلقہ ادارے ہیں، ان کا بجٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی لینا دینا نہیں ہے. اور وہ تو لیوی بڑھانے کی بھی بات کر رہے ہیں، پیٹرولیم لیوی، ٹیکسز بڑھانے کی بات کر رہے ہیں اور طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں. تو رانا ثناء اللہ صاحب کی بات تو مجھے سوائے عید کے دن فیصل آباد میں اپنے لوگوں کا سامنا نہ کر پانے کی وجہ سے انہوں نے کہہ دیا ہوگا کہ جی نہیں ہم بجٹ میں آپ کو کوئی ریلیف دیں گے. کیونکہ حالات جس طرف جا رہے ہیں وہ حکومت کے لیے بہرحال سنجیدہ ایک معاملہ ہو سکتا ہے. میں خطرناک کا لفظ استعمال نہیں کر رہا، لیکن لگ بھگ اس طرح کا معاملہ حکومت کے لیے ہو سکتا ہے، کیونکہ 5واں بجٹ ہے شہباز شریف صاحب کا، 5واں بجٹ. اور 5 بجٹ جو ہوتے ہیں وہ بہت ہوتے ہیں، یعنی 5 سال کی مدت ہوتی ہے. میں PDM کا کہ 2 سال بھی اس میں شامل کر رہا ہوں، اور انوار الحق کاکڑ صاحب کا جو 6 ماہ کا دور تھا وہ بھی ایک ٹرانزیشن پیریڈ تھا اسی سیٹ اپ کا. اور اب شہباز شریف صاحب کی حکومت کا، اس موجودہ حکومت کا 3را بجٹ ہے. تو یہ جو سارا ایک اپنا وقت گزرا ہے اس میں عوام کو کوئی ریلیف حکومت نہیں دے پائی. SIFC بنایا گیا، کہا گیا کہ سرمایہ کاری آئے گی، نہیں سرمایہ کاری آئی. پھر اپنا حکومت کو سہارا ملا پاک انڈیا جنگ کا، پھر ایران امریکہ جنگ کا حکومت کو سہارا ملا. لیکن وہ اس سب کچھ کے باوجود لوگ جو ہیں وہ نہیں مطمئن حکومت سے. تو پھر کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو 28ویں ترمیم، نئے صوبوں کا قیام، کراچی کو وفاق کے حوالے کرنا، یہ سارا اصل مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے کیا جا رہا ہے. لیکن اسلام آباد میں ہم تھے تو وہاں کہا گیا تھا کہ نہیں، یہ سارا کچھ سوچا جا رہا ہے. بجٹ
سے پہلے تو نہیں ہو سکتا، بجٹ کے بعد بھی اس پر کام جاری رہے گا، اور کسی بھی وقت 28ویں ترمیم جو ہے وہ لائی جائے گی، اور اس میں کیا کیا ہوگا، جس میں NFC ہے، 18ویں ترمیم کا خاتمہ ہے، اس کے علاوہ نئے صوبوں کے قیام کے حوالے سے صوبوں کا اختیار ہے، منرلز ہیں ان پر وفاق کا اختیار واپس بحال کرنا، اور اس طرح کی کافی ساری اور چیزیں بھی ہیں. اور بلدیاتی ادارے ان کا جو ہے وہ انتخابات لازمی قرار دینا، اور ان کے اختیارات جو ہے وہ آئین میں بتا دینا کہ جی وہ وفاقی ادارے، اپنا بلدیاتی ادارے جو ہیں وہ کون کون سا ٹیکس کلیکٹ کر سکتے ہیں، ان کے پاس کیا کیا اختیارات ہوں گے، تاکہ وہ صوبے کی طرف نہ دیکھ رہے ہوں. اور ان کو جو NFC سے صوبوں کو حصہ جاتا ہے وہ پروونشل فائنانس کمیشن کے ذریعے وہ چلا جائے بلدیاتی اداروں کی طرف، شہری حکومتوں کی طرف، جو کہ ایک اچھی ترمیم ہو سکتی ہے. لیکن ایک چیز جو کہی جا رہی ہے کہ جی جو صوبوں کے قیام کا معاملہ ہے، وہ جو اختیار ہے صوبائی اسمبلی کا، وہ صوبائی اسمبلی سے واپس لیا جائے گا. یعنی اگر پنجاب کو میں نئے صوبے بنانے ہیں تو پنجاب اسمبلی ہی اس کی منظوری دے گی، قرارداد منظور کرے گی، اس کے بعد فردر پروسیڈنگس ہو سکیں گی وفاقی جو اپنا قومی اسمبلی میں یا سینٹ میں، اور اس کے بعد جا کر آئین میں ترمیم کر کے نئے صوبے کے قیام کا باضابطہ اعلان کر دیا جائے گا. اگر صوبہ اس کی منظوری نہیں دیتا تو یہ ممکن نہیں ہوگا. تو صوبے سے وہ اختیار جو آئین نے دیا ہے وہ اختیار واپس لینا. اب اس پر میں کل سن رہا تھا، فریہ ادریس صاحبہ کا ایک پروگرام، اس میں بیٹھے ہوئے تھے اسد عمر صاحب، انہوں نے ایک بڑا کمال نکتہ اٹھایا. انہوں نے کہا کہ اگر سندھ کی تقسیم کی بات ہے، اگر آپ صوبائی اسمبلی سے وہ اختیار واپس لے لیتے ہیں، اگر انہوں نے کہا کہ ایک رفلی اگر آئیڈیا لگائیں کہ 65% سندھ کے لوگ جو ہیں وہ سندھ کی تقسیم کے خلاف ہیں، سندھ میں نیا صوبہ وہ نہیں چاہتے، کراچی کو، حیدرآباد کو الگ صوبہ بنانے دینا نہیں چاہتے، اور اسی طرح وہاں کی اسمبلی بھی نہیں چاہتی. تو اگر یہ آئین میں ترمیم کر کے صوبے کا وہ حق واپس، صوبے کا حق ختم کیا جاتا ہے، صوبائی اسمبلی کا اس سے اختیار واپس لے لیا جاتا ہے، بے اختیار کر دیا جاتا ہے، تو پھر قومی اسمبلی میں بیٹھے ہوئے لوگ جن کی میجورٹی پنجاب سے ہوگی، وہ سندھ کی تقسیم کا فیصلہ کیسے کریں گے؟ انہوں نے بڑا ویلڈ پوائنٹ اٹھایا کہ بھئی صوبے کی تقسیم کا معاملہ تو صوبے کے پاس ہونا چاہیے نا. ایک صوبے کے لوگ دوسرے صوبے کے مستقبل کے بارے میں کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں؟ تو اس پر فریہ ادریس صاحبہ ظاہر اسلام آباد میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا اٹھنا بیٹھنا جس طرح کے لوگوں میں ہوتا ہے، وہ ذرا غیر سیاسی لوگ ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی صوبے میں، پنجاب ہے، سندھ ہے، KP کے بلوچستان، ان میں نئے انتظامی یونٹ بنانا کوئی انتظامی معاملہ ہے. تو فریہ ادریس صاحبہ نے کہا کہ یہ تو انتظامی معاملہ ہوا نا، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ تو اسد عمر صاحب نے کہا کہ نہیں، یہ سیاسی معاملہ ہے. چاہے بھوک ہے، بے روزگاری ہے، معیشت خراب ہے یا معیشت اچھی ہے، جو بھی ہے وہ سیاسی معاملہ ہوتا ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ آپ اسلام آباد میں بیٹھ کر اگر سندھ کو دیکھیں گے یا بلوچستان کو دیکھیں گے تو آپ کو دھندلا نظر آئے گا. ذرا جا کر وہاں جا کر دیکھیں کہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں سارے معاملات کے بارے میں. تو یہ ایک بڑا ویلڈ پوائنٹ انہوں نے بتایا تھا، تو میں نے سوچا کہ آپ کے سامنے میں رکھوں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک صوبے کے لوگ، ایک صوبے سے ووٹ لے کر آنے والے لوگ جو ہیں قومی اسمبلی میں منتخب ہو کر آنے والے، وہ دوسرے صوبے کا فیصلہ کریں. تو یہ تو آپ کا جو وفاقی نظام ہے وہ اس کی روح کے خلاف ہو جائے گا معاملہ. ایک اور چیز جو میں بھی ہمیشہ کہتا رہتا ہوں وہ یہ ہے کہ صوبوں کی ضرورت نہیں ہے، اصل بات ہے بااختیار بلدیاتی اداروں کی، جس کی ترمیم ہونی چاہیے. صوبے بے شک اپنا قانون بنائیں، لیکن موٹے موٹے جو ہے نا وہ گائیڈ لائنز جو ہیں وہ آئین کے اندر درج ہو. ایک یہ کہ جی بلدیاتی انتخابات ہر صورت لازمی ہوں گے، ایک بلدیاتی ادارہ اپنی مدت پوری کرتا ہے، ایک بلدیاتی حکومتیں مدت پوری کرتی ہیں، جیسے مدت پوری ہوتی ہے اسی طرح انتخابات ہونے چاہیے جس طرح قومی اسمبلی کے ہوتے ہیں. دوسرا یہ کہ ان کے پاس اختیارات کیا ہوں گے، جو میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں، وہ موٹے موٹے اختیار آئین میں درج کر دیے جائیں، تاکہ پھر یہ نہ ہو کہ مطلب تنقید ہوتی ہے سندھ پر زیادہ کہ جی سندھ میں جو ہے وہ خاص طور پر کراچی کو لے کر کہ جی وہاں کی حکومت، وہاں سارا کچھ جو ہے وہ حکومتیں بااختیار نہیں ہیں یا بلدیاتی ادارے بااختیار نہیں ہیں. لیکن جو بھی ہے وہاں پر تو ہیں، پنجاب میں تو بلدیاتی ادارے ہی نہیں ہیں، یہاں پر تو سارا کام وزیر اعلیٰ کر رہی ہیں. یعنی آپ اگر لاہور میں پھریں گے، پنجاب کے کسی بھی کونے میں گھوم پھر رہے ہوں گے
تو جو صفائی ستھرائی کا کام ہے اس پر بھی مریم نواز صاحبہ کی تصویر، ہسپتال پر بھی مریم نواز صاحبہ کی تصویر، اسکولس پر بھی مریم نواز صاحبہ کی تصویر، اور جو بھی کام جو لوکل باڈیز کا ہے، لوکل ایڈمنسٹریشن کا ہے، وہ لاہور سے بیٹھ کر، بلکہ کل میں خبر دیکھ رہا تھا کہ مریم نواز صاحبہ نے صفائی ستھرائی کے نظام کو مانیٹر کیا، خود ان کی نگرانی میں ہو رہا ہے، بہت اچھی بات ہے۔ میں نے کل اس پر کہا تھا کہ بہت زبردست کام ہوا ہے، لیکن یہ کام وزیر اعلیٰ کا نہیں ہے، یہ کام بلدیاتی اداروں کا ہے۔ تو انتخابات نہیں ہو رہے پنجاب میں، تو لازمی اگر ان میں قرار دیا جائے گا تو پھر انتخابات ہو جائیں گے۔ تو یہ ایک نئی چیز تھی کہ اسلام آباد میں جو بحثہ بحثی چل رہی ہے، اس میں جو ہمارے صحافی حضرات ہیں یا جو کچھ خاص ذہنیت رکھنے والے اینکر پرسنس ہیں، وہ ہر معاملے کو غیر سیاسی اینک سے دیکھتے ہیں۔ کوئی بھی معاملہ غیر سیاسی نہیں ہوتا، ایون انتظامی معاملہ بھی سیاسی معاملہ ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے وہ پھر وہ جو اسلام آباد کی بھول بھلیوں میں کبھی ادھر کبھی ادھر بھٹکتے رہتے ہیں، تو ان کو شاید میرا خیال ہے کہ بات اس طرح سمجھ نہیں آتی جو کہ اسد عمر صاحب نے کہا کہ جی اسلام آباد سے بیٹھ کر سندھ اور بلوچستان آپ کو دھندلا نظر آئیں گے۔ فواد حسن فواد صاحب نواز شریف صاحب کے پرنسپل سیکرٹری رہے ہیں جب وہ وزیر اعظم تھے، وہ اس حوالے سے بڑی کمال بات کیا کرتے۔ وہ کہتے ہیں اسلام آباد میں بیٹھا وہ جو بیوروکریٹ افسر ہے وہ کسی اور ذہنیت سے سوچتا ہے، کیونکہ فواد حسن فواد صاحب نے بلوچستان میں بہت زیادہ سرو کیا ہے، وہ ان کا بلوچستان کو سمجھنے کا نقطہ نظر بہت ہی مختلف ہے اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے دوسرے بابوں کے نسبت۔ یا اسلام آباد میں ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، وہ بلوچستان میں اپنا سرکاری اپنا ذمہ داریاں سر انجام دے کر آئے ہوئے تھے، بڑا عرصہ انہوں نے بلوچستان میں گزارا، تو وہ بھی بالکل وہی باتیں کرتے تھے جو فواد حسن فواد صاحب کرتے تھے کہ بلوچستان کا مسئلہ سیاسی ہے، اس کو سیاسی طریقے سے حل کیا جائے، دہشت گردی ایک الگ معاملہ ہے، اس کو دہشت گردوں کی طرح اپنا ٹریٹ کرنا چاہیے۔ لیکن اگر کچھ لوگ کہتے ہیں، خاص طور پر سرفراز بگٹی صاحب کہتے ہیں کہ جی نہیں بلوچستان میں کوئی محرومی نہیں مسئلہ، اصل مسئلہ کوئی اور ہے، تو بھائی محرومی کو تو بیچتا ہے نا علیحدگی پسند جو ایلیمنٹ ہے، جو دہشت گرد ہے، اس کو تو ایڈریس کیا جائے نا، اس کو تو ختم کرنے کی کوشش کی جائے۔ اور سرفراز بگٹی صاحب اس پر کام بھی کر رہے ہیں، لیکن جب بات کی جاتی ہے وہ کہتے ہیں نہیں محرومی کوئی چیز نہیں ہوتی، اور پھر وہ مثال دی جاتی ہے کہ جی سائی وال میں محرومیاں نہیں ہیں، تو وہ مطلب بہرحال تو وہ آپ کو فواد حسن فواد صاحب یا بلوچستان میں سرو کر کے آنے والے اور جو جینونلی ایشوز کو سمجھتے ہیں، پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ نہیں کرتے، وہ آپ کو بہتر بتائیں گے۔ تو اسلام آباد سے بیٹھ کر بہرحال دھندلا نظر آتا ہے، اور زرداری صاحب بھی بڑا یہ بات کرتے ہوتے ہیں کہ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے بابو کو سمجھ ہی نہیں کہ کسان کا کیا مسئلہ ہے، ہاری کا کیا مسئلہ ہے، مزدور کا کیا مسئلہ ہے، وہ اپنے ذہنیت سے سوچتا ہے، وہ ٹھنڈے کمرے میں بیٹھ کر سوچتا ہے۔ تو بہرحال یہ معاملات، یہ بحثہ بحثی وہاں پر چل رہی ہے۔ اور اب جو دوسرا معاملہ میں نے بتایا کہ یہ ساری معاملات جو ہے وہ سوموار سے، کیونکہ چھٹیاں ختم ہو جائیں گی، پریکٹیکلی تو چھٹیاں کل سے ختم ہو جانی ہیں، لیکن بیچ میں جمعہ آ جاتا ہے تو ہفتہ اتوار، تو پھر وہ سوموار سے جا کر پراپر جو کاروبار ہے سرکار کا وہ چلنا شروع ہو جائے گا، اور پھر اسلام آباد میں مزید گہمی آپ کو دیکھنے کو ملے گی۔ ہم اسلام آباد میں تھے تو بتایا گیا کہ کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ معاہدے کے قریب پہنچ چکے ہوئے ہیں، تو توقع یہ کی جا رہی تھی کہ اسلام آباد میں جو ہے وہ عید کے بعد یہ جو ایران اور امریکہ کے وفود آ سکتے ہیں، اس کی تیاری کی جا رہی ہے۔ تو ایک تو یہ ہلچل ہوگی، ایران امریکہ معاہدے کے قریب جو پہنچ چکے ہوئے ہیں تو اس کے لیے وہاں پر شاید کوئی ایکٹیویٹی ہو۔ لیکن دوسری طرف بجٹ کا میں نے آپ کو بتا دیا، اب بجٹ پر پیپلز پارٹی حکومت کا جو کنڈکٹ ہے اسے وہ نالا ہے۔ نوید قمر صاحب نے کہہ دیا، جو چیئرمین ہیں قائمہ کمیٹی کے برائے خزانہ، انہوں نے کہا تھا کہ کیا طریقہ ہے بھائی، جو کچھ آپ آئی ایم ایف آپ کو کہتا جا رہا ہے آپ مانتے جا رہے ہیں، لیویز بڑھاتے جا رہے ہیں، ٹیکسز بڑھاتے جا رہے ہیں، تو تشویشناک ہے۔ تو بجٹ کے حوالے سے بھی اچھی خاصی گہما گہمی ہوگی۔ اور پھر تحریک انصاف یا تحریک تحفظ عین پاکستان، جنہوں نے حکومت کو ایک ڈیڈ لائن دی تھی، اس کا ایک ہفتہ گزر گیا، دوسرا ہفتہ گزر گیا، بلکہ پرسوں منگل کو تو عمران خان صاحب سے ملنے کوئی نہیں آیا تھا، شاید عید کی چھٹیوں کی وجہ سے، چھٹیوں میں ملاقات نہیں ہوتی تو کوئی نہیں آیا۔ لیکن اب جو منگل عید کی چھٹیوں کے بعد آئے گا، اس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ بھرپور تیاری کی جا رہی ہے۔ سہیل آفریدی صاحب بھی ہیں، وہ زور لگا رہے ہیں، محمود خالد چکزئی صاحب، عمران خان کی بہنیں، اور تحریک تحفظ عین پاکستان کسی بڑی تحریک کا اعلان کر سکتی ہے تاکہ حکومت جو ہے وہ عمران خان صاحب کو یہ رعایتیں دے۔ اب حکومت کے لیے میں پہلے بھی ایک دو بار ولاگس میں کہہ چکا ہوں کہ بڑے چیلنجز ہیں، بجٹ،
28ویں ترمیم پر پولیٹیکل پارٹیز کو آمادہ کرنا، راضی کرنا، اور پھر اگر واقعتاً تحریک تحفظ آئین پاکستان اس راستے پر چل پڑتی ہے جو پولیٹیکل راستہ ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ ایک مومنٹم بنائے، تو حکومت کے لیے بڑے چیلنجز ہو سکتے ہیں۔ رہی بات رانا ثناء اللہ صاحب کی کہ وہ کہتے ہیں کہ عوام کو ریلیف دیں گے، تو اس کے لیے وہ ڈرامہ تھا پنجابی کا، پر کتوں کہاں سے ریلیف دیں گے؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے، کیونکہ آئی ایم ایف تو ایک بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، بقول شہباز شریف صاحب کہ وہ تو ناک کی لکیریں کھنچوا رہا ہے آئی ایم ایف، تو کس طرح حکومت جو ہے وہ لوگوں کو ریلیف دے گی؟ تو بڑے چیلنجز عید کی چھٹیوں کے بعد حکومت کے سامنے آ رہے ہیں، اور مجھے یوں لگ رہا ہے کہ 28ویں ترمیم جو ہے، جو رؤف کلاسرا صاحب نے کہا تھا کہ ان کی اطلاعات کے مطابق 9 جون سے پہلے پیش ہو جائے گی، تو اب تو نہیں ہو سکتی، لیکن وہ بجٹ کے بعد اور بہت لمبے عرصے کے لیے بعد میں شاید وہ چلی جائے، اور اس کے اوپر ڈسکشن یوں ہی چلتا رہے گا۔ اگر حکومت کو لگے گا، اسٹیبلشمنٹ کو لگے گا کہ جی پیپلز پارٹی کچھ نکات پر آمادہ ہو گئی ہے، تو پھر وہ ترمیم کو جو ہے وہ کسی ڈرافٹ کی شکل میں ڈھال کر اس کے بعد وہ پارلیمنٹ میں پیش کی جائے گی، ورنہ 28ویں ترمیم ایک خواب ہی رہ سکتی ہے کسی کے لیے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔ 999 کمیونیکیشن، ڈیجیٹل میڈیا اور یوٹیوب چینلز کی دنیا میں بڑی کامیابیاں سمیٹنے کے بعد اب ویب نیوز، ویب چینل اور یوٹیوب نیوز چینل کی طرف قدم بڑھا رہا ہے، جس کے لیے ہمیں ملک بھر میں رپورٹرز کی ضرورت ہے۔ خواہش مند حضرات و خواتین نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں۔ واٹس ایپ +92 309 1226 999۔